بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 98 ہے، جس کا عنوان ہے بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق کا باب پنجم، اور انشاءاللہ آج ہم الباب الخامس سے شروع کریں گے، یعنی آج ہم انشاءاللہ 5واں باب شروع کریں گے۔ کتاب الطلاق کے پہلے 4 ابواب ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 97 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے 4تھا باب شروع کیا تھا۔ چونکہ مختصر باب تھا، چھوٹا باب تھا، ایک سبق میں ہی ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اور اس 4تھے باب میں ہم نے طلاق اور فسخ میں فرق پڑھا تھا کہ طلاق دی جاتی ہے اور فسخ نکاح ہوتا ہے، دونوں میں کام تو ایک ہی ہے، دونوں میں میاں بیوی کے درمیان جدائی تو ہوتی ہے، بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ دونوں میں بظاہر میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو رہی ہے، گویا ایک ہی چیزیں، لیکن مصنف نے 4تھے باب میں بتایا کہ طلاق اور فسخ میں فرق ہے، جو کہ ہم نے بالتفصیل دیکھ لیا ہے۔ اور اس فرق کے دوران مصنف نے امام مالک رحمہ اللہ کے 2 اقوال ذکر کیے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا جو کہ مشہور تھا کہ ان کا نکاح دیکھا جائے گا کہ کہیں ان کے نکاح میں تو اختلاف نہیں فقہا کا کہ جواز اور عدم جواز کے بارے میں، اگر فقہا کا عدم جواز کے بارے میں مشہور اختلاف ہے تو پھر ان کے درمیان میں فسخ کیا جائے گا، یعنی نکاح کو ختم کر دیا جائے گا، پھر اس کو طلاق شمار نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ رضاعی بھائی بہن ہیں، ان کا نکاح کروانا اب اس میں فسخ نکاح ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی پھر مصنف نے ان 2 اقوال پر مثالیں بھی پیش کی تھی، پہلے قول پر 1 مثال اور دوسرے قول پر مصنف نے 2 مثالیں پیش کی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے۔ مختصر تشریح کے دوران آج انشاءاللہ ہم 5واں باب شروع کریں گے، اور 5ویں باب میں ہم ذکر کریں گے کہ تخییر اور تملیک میں کیا فرق ہوتا ہے، یعنی عورت کو طلاق کا اختیار دے دینا اس کو تخییر کہا جاتا ہے، اور تملیک یعنی عورت کو طلاق کا مالک بنا دینا اس کو تملیک کہا جاتا ہے۔ یعنی اصل میں تو طلاق کا مالک شوہر ہے، لیکن شوہر اپنی یہ ملکیت عورت کو دے دیتا ہے، اس کو مالک بنا دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میری ان 3 طلاقوں کی تو مالک ہے، لہٰذا تو ان کو جیسے چاہے استعمال کر سکتی ہے۔ ایسی تخییر دے دے کہ طلاق دینے کا اختیار عورت کو سپرد کر دے کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے آپ کو طلاق دیں یا نہ دیں، یہ سارا اختیار آپ کے پاس ہے۔ تو یہ تخییر اور تملیک دونوں میں مصنف آج کے سبق میں فرق بیان کریں گے۔ اور ایسے ہی تملیک کب تک برقرار رہتی ہے، گویا کسی شخص نے اپنی عورت کو طلاقوں کا مالک بنا دیا تو وہ ملکیت اس کے پاس کب تک رہے گی، تو مصنف نے آج کے سبق میں بتایا کہ وہ کب تک رہے گی۔ ایسے ہی آج کے سبق میں ذکر کیا جائے گا کہ تخییر اور توکیل میں کیا فرق ہوتا ہے، یعنی کسی عورت کو طلاق کا اختیار دے دینا اور توکیل اسی عورت کو اپنے آپ کو طلاق دینے کا وکیل بنا دینا، ان دونوں میں کیا فرق ہے بالتفصیل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ الباب الخامس، 5واں باب، فی التخییر و تملیکی، تملیک اور تخییر کے بارے میں ہے، یعنی جو 5واں باب ہے یہ تخییر اور تملیک کے بارے میں ہے۔ وَمِمَّا يُعَدُّ، یہاں سے تخییر اور تملیک کی اہمیت بیان کر رہے ہیں مصنف، من انواع طلاقی، یہ دونوں جو ہے تخییر اور تملیک یہ طلاق کی انواع میں سے ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ مما یرا ان لہو احکاما خاصۃ، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا طلاق کے خاص احکام میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ التملیک و تخییر، یعنی تخییر اور تملیک کے مسائل کو بطور خاص انواع طلاق کے ذکر کیا جاتا ہے، یعنی طلاق کی جو خاص انواع ہے ان میں تخییر اور تملیک کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ گویا یوں کہہ لیں ہم کہ تخییر اور تملیک کا ذکر کیے بغیر طلاق کا باب مکمل نہیں ہو سکتا، یعنی طلاق کے باب میں ان کا لازماً ذکر کیا جائے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ والتملیک، یہاں سے مصنف فرق بیان کرنے لگے ہیں کہ والتملیک عن مالک، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تملیک جو ہے فی المشہور، مشہور قول کے مطابق غیر التخییر، تخییر سے الگ چیز ہے، یعنی تملیک
اور تخییر یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ کے مشہور قول کے مطابق کہ تخییر الگ چیز ہے اور تملیک اس سے الگ چیزیں، دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں۔ وذالک وہ یہ کہ ان تملیک ہوا عندہ، تملیک جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ تملیک المرأتی ایقاع الطلاق، کہ عورت کو طلاق واقع کرنے کا مالک بنا دینا، عورت کو مالک بنانا، تملیک المرأتی عورت کو مالک بنانا، ایقاع الطلاق طلاق واقع کرنے کا، یہ تملیک کا معنی ہے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک کہ عورت کو طلاق واقع کرنے کا مالک بنا دینا۔ فَهُوَ يَحْتَمِلُ الْوَاحِدَةَ فَمَا فَوْقَهَا، چاہے تو وہ ایک طلاق دے یا اس سے زیادہ طلاق دے، یعنی ایک یا زائد طلاقوں کا عورت کو مالک بنا دینا، عورت کو طلاق واقع کرنے کا مالک بنا دینا، اس کو کہا جاتا ہے تملیک۔ وَلِذَالِكَ، اور یہی وجہ ہے کہ لہو شوہر کو اختیار ہے ان يُنَاكِرَهَا عِندَهُ فِيمَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ، کہ وہ فسخ کر سکتا ہے، ان يُنَاكِرَهَا فسخ کر سکتا ہے امام مالک کے نزدیک فِيمَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں، یعنی ایک سے زیادہ اگر طلاقوں کا مالک بنا دیا تو وہ پھر اس کو فسخ کر سکتا ہے اس حق کو، یعنی ایک سے زیادہ نہیں دے سکتی بلکہ ایک دے سکتی ہے، تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے، اس نے مالک بنایا ہے اس کو، تو ملکیت کی وجہ سے وہ ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں اس کو فسخ بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال امام مالک رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تملیک اور تخییر میں فرق ہے۔ تملیک کا معنی انہوں نے یہ بیان کیا کہ عورت کو ایک یا ایک سے زیادہ طلاق واقع کرنے کا مالک بنا دینا، اس کو تملیک کہا جاتا ہے۔ والخیار بخلاف ذالک، اور خیار اس سے مختلف ہے، یعنی خیار اس جیسا تملیک کی طرح نہیں ہے، لأنہ یقتضی ایقاع طلاق تنقطع معه العصمۃ، کہ جو تخییر ہے، جو خیار ہے، یقتضی یہ تقاضا کرتا ہے ایقاع طلاق ایسی طلاق واقع کرنے کا، تنقطع معه العصمۃ جس سے نکاح ہی ختم ہو جاتا ہے، عصمت مطلب نکاح ہی ختم ہو جاتا ہے، ایسی طلاق واقع کرنے کا تقاضا کرتا ہے، یعنی تخییر سے خیار سے ایسی طلاق واقع ہوتی ہے جس سے نکاح ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن تملیک سے ایسی طلاق واقع نہیں ہوتی بلکہ اس میں مالک بنایا جاتا ہے، چاہے وہ ایک دے یا دو دے یا تین دے، اور عورت دو یا تین ہونے کی صورت میں اس کو منع بھی کر سکتا ہے، یعنی اس کو روک بھی سکتا ہے۔ الا ان یکون تخیرا مقیدا، ابھی ہم نے پڑھا کہ جو خیار ہے اس کے ذریعے نکاح ہی ختم ہو جاتا ہے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک، لیکن اگر خیار مقید ہو، الا ان یکون تخیرا مقیدا، کہ اگر جو خیار دیا ہے، جو اس عورت کو اختیار دیا ہے وہ مقید ہو تو پھر ایسی طلاق واقع نہیں ہوگی جس سے نکاح ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک خیار سے ایسی طلاق واقع ہوتی ہے جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، یہ خیار مطلق کی بات ہے، لیکن الا یکون تخیر مقیدا، اگر خیار جو ہے وہ مقید ہو تو پھر طلاق واقع ایسی نہیں ہوگی جس سے نکاح ختم ہو جائے۔ مثل ان یقول لها، جیسا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے اختاری نفسکی او اختاری تطلیقتن او تطلیقتین، کہ اپنے آپ کو پسند کر لو، اختاری نفسکی اپنے آپ کو پسند کر لو، او اختاری تطلیقتن او تطلیقتین، یا آپ کو ایک طلاق یا دو طلاق کا اختیار ہے، اپنے آپ کو ایک طلاق یا دو طلاق کے لیے اختیار کر لو، یہ الفاظ کہہ کر اس کو اختیار دیا تو یہ تخییر مقید ہے، اور تخییر مقید میں ایسی طلاق واقع نہیں ہوتی جس سے نکاح ختم ہو جائے۔ بہرحال خلاصے نکلا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تملیک اور تخییر میں فرق ہے۔ تملیک کا معنی ان کے نزدیک ہے کہ عورت کو ایک یا دو یا تین طلاق واقع کرنے کا مالک بنا دینا، اور خیار کا مطلب ہے کہ ایسی طلاق واقع ہونا جس سے نکاح ہی ختم ہو جائے، لیکن اگر خیار مقید ہوگا تو پھر طلاق ایسی واقع نہیں ہوگی۔ ففی الخیار المطلقی، تو خیار مطلق میں پھر کیا ہوگا؟ ففی الخیار المطلقی، خیار مطلق میں عند مالک، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک لیس لها الا ان تختار زوجها او تبین منہ بثلاث، کہ جو خیار مطلق اس عورت کو دیا گیا ہے اس میں اس کو اختیار نہیں ہوتا، صرف اور صرف یہ اختیار ہوتا ہے کہ یا تو اپنے شوہر کو اختیار کر لے،
یعنی اس کے پاس رہے، او تبین منہ یا اس سے 3 طلاقیں لے کر جدا ہو جائے، بس یہ اختیار ہوتے خیار مطلق میں، یعنی یا تو شوہر کے پاس رہ لے ٹھیک ہے، یا شوہر کے پاس نہیں رہنا تو پھر 3 طلاقیں لے کر جدا ہو جائے۔ لیکن خیار مقید میں اگر اس نے 1 طلاق کا کہا ہے تو 1 طلاق ہوگی، 2 کا کہا ہے تو 2 کی، ٹھیک ہے، یعنی پھر وہ جدائی نہیں ہوگی آپس میں، بس اتنی طلاقوں کا ہی مالک ہوگی عورت۔ وَإِنِ اخْتَارَتْ وَاحِدَةً لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ، اور اگر خیار مطلق میں وہ 1 طلاق اختیار کرنا چاہے، یعنی خیار مطلق دیا ہے شوہر نے اور خیار مطلق میں عورت 1 طلاق اختیار کرتی ہے تو لم یکن لہا ذالکا، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ 1 طلاق اختیار نہیں کر سکتی، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ خیار مطلق میں 2 ہی صورتیں، یا تو شوہر کے پاس رہے یا اس سے 3 طلاقیں لے کر جدا ہو جائے، یہ اختیار ہے، اس کے علاوہ اختیار نہیں ہے، وہ 1 طلاق اختیار نہیں کر سکتی۔ وَالْمُمَلَّكَةُ لَا يَبْطُلُ تَمْلِيكُهَا عِنْدَهُ إِن لَمْ تُوقِعِ الطَّلَاقَ حَتَّى يَطُولَ الْأَمْرُ بِهَا۔ مملکہ جو عورت ہے یعنی جس کو مالک بنایا گیا ہے، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ تملیک کب تک برقرار رہے گی یہ بیان کر رہے ہیں کہ مملکہ عورت جس کو مالک بنایا گیا ہے، لا يبطل تملیکها، امام مالک کے نزدیک ان کی تملیک باطل نہیں ہوگی، ان لم توقع الطلاق، اگر وہ طلاق واقع نہ کرے، یعنی عورت کو مالک بنا دیا کہ جی طلاقوں کی مالک آپ ہیں، لیکن وہ طلاق اختیار ہی نہیں کرتی، وہ طلاق دیتی نہیں اپنے آپ کو، تو پھر کیا، کب تک وہ مالک رہے گی؟ حتی یطول الامر بہا، یہاں تک کہ طبی مدت پوری ہو جائے، الامر بہا یعنی طبی مدت جو ہے اس کی وہ پوری ہو جائے، علی احدى الروایتین، 2 روایتوں میں سے ایک کے مطابق، او یتفرقا من المجلسی، یا وہ مجلس ہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ عورت کو مالک بنا دیا گیا طلاقوں کا، عورت اختیار نہیں کر رہی، عورت اپنے آپ کو طلاق نہیں دے رہی، تو کب تک نہ دے، کب تک اس کو اختیار ہے؟ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ طبی مدت پوری ہو جائے یا وہ مجلس ہی ختم ہو جائے۔ والروایت الثانیہ، اور دوسری روایت کے مطابق انہ یبقى لها التملیک الی ان ترد او تطلق، کہ دوسری روایت کے مطابق وہ عورت جو ہے تملیک پر برقرار رہے گی یہاں تک کہ وہ اس کو رد کر دے یا اپنے آپ کو وہ طلاق دے لے، اس وقت تک برقرار رہے گی۔ تو دوسرا ہمارا سوال یہ تھا کہ تملیک عورت کی کب تک برقرار رہے گی، تو 2 روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق تب تک مجلس ختم نہ ہو جائے یا اس کی مدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک، یا دوسری روایت کے مطابق اس وقت تک عورت مالک رہے گی جب تک وہ اپنے آپ کو طلاق نہ دے لے یا اس کو رد کر دے، وہ کہے کہ میں اس کی مالک ہی نہیں بنتی، تو تب تک وہ اس کی مالک رہے گی۔ والفرق عند مالک بین تملیک و توکیلہ، تو یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ تملیک اور توکیل میں فرق بیان فرما رہے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تملیک اور توکیل میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ کیا ہے کہ ایاہ اعلی تطلیق نفسیہ، کہ وہ عورت اپنے آپ کو طلاق دے، اس چیز کا وکیل بنانے میں اور مالک بنانے میں ان میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ ان فی التوکیل، کہ بے شک توکیل میں لہو ان یعزلہا قبل ان تطلق، کہ جب عورت کو وکیل بنا دیا کہ یہ آپ اپنے آپ کو طلاق دینے کی وکیل ہیں، کہ شوہر کو حق حاصل ہے کہ وہ بیوی کے طلاق لینے سے پہلے اس کے قریب جا سکتا ہے، یعنی اگر وکیل بنایا ابھی اس نے طلاق نہیں دی تو شوہر جو ہے اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي التَّمْلِيكِ، اور لیکن تملیک میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، جب مالک بنا دیا تو اب مالک بنانے کے فوراً بعد سے ہی منع ہو گیا کہ شوہر عورت کے پاس جائے، اب شوہر عورت کے پاس نہیں جا سکتا۔ ہاں وکیل بنا دیا تو طلاق لینے سے پہلے شوہر جو ہے وہ عورت کے پاس جا سکتا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں کے اندر کہ مالک بنایا تو فوراً مالک بنانے کے ساتھ ہی تعلقات ختم، اور وکیل بنایا تو وکیل بنانے کے ساتھ ہی تعلقات ختم نہیں جب تک کہ وہ طلاق واقع نہ کر لے۔ بہرحال آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران آج ہم نے 5واں باب شروع کیا، اور 5ویں باب میں ہم نے پڑھا کہ تخییر اور تملیک میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تخییر اور تملیک کا جو فرق ہے وہ ہم نے بالتفصیل امام مالک رحمہ اللہ کے اقوال کی روشنی میں دیکھ لیا۔
ایسے ہی تملیغ کب تک برقرار رہتی ہے؟ ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ 2 روایتیں ہیں تملیغ کے برقرار رہنے کی۔ اور تخیر اور توکیل میں کیا فرق تھا؟ ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ تخیر اور توکیل میں فرق یہ ہے کہ جیسے ہی تخیر اور تملیغ کیا تو فوراً اس کے بعد شوہر عورت کے پاس نہیں جا سکتا، لیکن توکیل میں جا سکتا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو یہی سوال کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور یہ سوال بھی ہے کہ تملیغ، توکیل اور تخیر میں فرق بیان کریں، نیز علماء کے اس بارے میں اقوال بھی بیان کریں۔ تو اگلے سبق نمبر 99 میں انشاءاللہ ہمارا یہی عنوان کتاب الطلاق باب پنجم چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم وقال الشافعی رحمہ اللہ سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔